ایک دن آدم نے میرے سامنے کلمات کو رکھا اور کلمات کو رکھ کے کہنے لگا اللہ تجھے کلمات کا صدقہ، اللہ تجھے کلمات کا صدقہ۔ میں نے فوراً آدم کو معافی دی تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے آدم کو معافی کلمات کے صدقے میں ملی، وہ شفیع اللہ ہو گئے، ابراہیم خلیل اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، اسحاق حبت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، اسماعیل ذبیح اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، الیاس حکمت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، ایوب صبیر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، داؤد خلیفت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، ذوالکفل ذکی اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، زکریا وارث اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، سلیمان تاج اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، شعیب ناصح اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، صالح قریب اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، عزیر ناصر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، لوط سلیم اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، موسیٰ کلیم اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، نوح نجی اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، ہارون معین اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، ہود عامر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، یحییٰ خاشع اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، یسع ذاکر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، یعقوب حزین اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے، یوسف جمیل اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی، یہاں تو نبیوں کو محمد کا صدقہ مل رہا ہے، یہ فیصل آباد کے مولوی کس کھیت کی بولی ہے؟ دیکھو بیٹا، گزارش یہ ہے کہ میری اس محفل پاک میں سافٹ ویئر انجینئر تشریف فرما ہے، کمپیوٹر کو سمجھنے والے احباب تشریف فرما ہے۔ میں بذات خود بھی سافٹ ویئر انجینئر ہوں اور میں نے ہارڈ ویئر بھی کیا ہوا ہے، میں ہارڈ ویئر کو بھی سمجھتا ہوں اور سافٹ ویئر کو بھی سمجھتا ہوں۔ ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی کتب سماویہ ہی اللہ کے کلمات ہیں، تورات اللہ کے کلمات ہیں، زبور اللہ کے کلمات ہیں، انجیل اللہ کے کلمات ہیں، قرآن اللہ کے کلمات ہیں۔ یہ تو ایک کمپیوٹر کی چھوٹی سی چپ ہو اتنی سی، یہ سارا کچھ تو اس میں آ جاتا ہے۔ یہ کون سے کلمات ہیں جن کے لیے کائنات کے درخت ختم ہو جائیں گے؟ دیکھیں، میں اپنی نالائکی کی وجہ سے بات واضح نہیں کر سکا، میں پھر عرض کرتا ہوں، یہ قرآن حکیم اتنا چھوٹا ہے کہ ہمارا 4 سال کا بچہ پورا قرآن سینے سے اٹھا کے پھرتا ہے۔ اگر یہ اپنے چھوٹے ہونے پر آئے تو ہمارے بچے کے سینے پر آ جاتا ہے، اور اگر یہ اپنے بڑے ہونے پر آئے تو کائنات سمٹ کر اس میں آ جاتا۔ اگر یہ قرآن پھیلنے میں آئے تو کائنات چھوٹی پڑ جاتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کتب سماویہ اللہ کے کلمات ہیں، اللہ کی آسمانی کتابیں۔ بیٹا مجھے دیکھیں نا یار، سارے ادھر ادھر نہیں دیکھیں، اللہ کی ساری کتابیں اللہ کے کلمات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمیں تو یہی پتہ ہے، لیکن ابھی سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے، یہ 66واں سورہ ہے اور 12 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا لفظ آ گیا کلمات ربِّهَا وا، اسے گرامیٹیکلی واو عاطفہ کہتے ہیں۔ واو عاطفہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے واقع ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ یہ کیمرہ اور ساؤنڈ، آپ سمجھ گئے کہ ساؤنڈ کیمرہ نہیں اور کیمرہ ساؤنڈ نہیں، کیمرہ اور ہے، ساؤنڈ اور ہے۔ اب سنو قرآن، اللہ فرماتے ہیں مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا، مریم ایک پاک خاتون تھی، مریم ایک پاک خاتون تھی، نہیں مزہ آیا، مریم ایک پاک خاتون تھی۔ یہ مریم ہے، مریم۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، دیکھو یہ مریم ہے کہ آسمان کے فرشتے
جس بیوی کے ساتھ آ کے باتیں کریں اسے مریم کہتے ہیں۔ پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم، ملائکہ جس بیوی کے ساتھ آ کے اللہ کا پیغام ڈسکس کریں اسے مریم کہتے ہیں۔ نہیں، اللہ نبی کے علاوہ کبھی کسی سے بات نہیں کرتا، لیکن مریم وہ خاتون ہے جس پر فرشتے آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں، تاکہ زمانے کو قرآن پڑھ کے سمجھ آ جائے اگر مریم کا یہ مقام ہے تو محمد کی بیٹی کی کیا شان ہو۔ فیصلہ آباد والوں سمجھ لو، ملائکہ جس کی حویلی میں آ کر اس کے ساتھ باتیں کریں اسے مریم کہتے ہیں، جس کی حویلی میں آ کے فرشتے چکیاں چلائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بس میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، ہم نے مریم کی طرف ہماری روح کو پھونکا۔ وَصَدَّقَتْ، مریم تصدیق کرتی تھی، ایمان رکھتی تھی، بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اللہ کے تمام کلمات پر، وَكُتُبِهِ، مریم اللہ کی کتابوں کو بھی مانتی تھی اور اللہ کے کلمات کو بھی مانتی تھی۔ اب قرآن نے بتایا کہ اللہ کی کتابیں اور ہیں، کلمات اور ہیں۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر چلتا ہوں سورہ اعراف کی طرف۔ یہ 7واں سورہ ہے اور میں 158 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں۔ معاف کیجئے گا، میں ساری آیت نہیں پڑھ سکتا، اگر ساری پڑھوں گا تو مجھ سے بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی۔ میں چار پانچ الفاظ یہاں سے لیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، وکلماتہ، اور اللہ کے کلمات پر ایمان لاؤ، واتبعوہ، اللہ کے کلمات کا اتباع کرو۔ اتباع آپ جانتے ہیں اتباع کا کیا معنی ہے؟ بھائی اتباع کیا ہوتا ہے؟ پیروی کرنا۔ اچھا، اتباع کا معنی پیروی ہے۔ ایک لفظ قرآن کا اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ اب یہ اطاعت کیا ہوتا ہے؟ اچھا پیروی، سنو، اس میں فرق یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کوئی کام کہوں اور آپ وہ کام سن کر کر دیں تو یہ اطاعت کہلاتا ہے، لیکن اگر آپ مجھے کچھ کرتا ہوا دیکھتے ہیں، آپ اسے دیکھ کر ویسے کریں، یہ اتباع کہلاتا ہے۔ اطاعت قول پر عمل کو کہتے ہیں، اتباع فعل پر عمل کو کہتے ہیں۔ اتباع کے لیے وجود کا ہونا لازم ہے، اگر وجود نہ ہو تو اتباع ممکن نہیں ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے اللہ کے کلمات کی اطاعت نہیں کرنا، اللہ کے کلمات کا اتباع کرو۔ پتہ چلا کلمات چلتے بھی ہیں، پتہ چلا کلمات بولتے بھی ہیں، پتہ چلا کلمات کھاتے بھی ہیں۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے دیکھیں، کوئی بات نہیں، اگر میں نہیں سمجھا سکا تو میں سورہ آل عمران کی طرف چلتا ہوں۔ یہ تیسرا سورہ ہے قرآن حکیم کا، میں 45 نمبر آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرکی بکلمات منہ، مریم آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ وہ آپ کو اپنے کلمات میں سے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، مریم یہ جو آپ کا بیٹا عیسیٰ ہے یہ اللہ کا کلمہ بن کر آ رہا ہے۔ افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ، میں بات واضح نہیں کر سکا۔ میں سورہ نساء کی طرف چلتا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے اور میں 171 نمبر آیت کو پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، شک نہ کرنا مریم کے بیٹے عیسیٰ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کا کلمہ بھی ہے۔ پتہ چلا عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔ نہیں میں آگے چل سکتا، عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے۔
دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، ہمیں بچپن میں یہ جادو ٹونا، ہمارے ڈیرے پر لوگ آتے ہیں، شاہ جی جادو ہو گیا ہے، آپ جادو کا دم کریں. ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو جادو کے لیے دم دیا، آپ کہیں تو میں پڑھوں. میں سمجھ گیا آپ کو ضرورت نہیں ہے، میں نہیں پڑھ رہا. میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، بچپن سے ہمیں جو جادو کا دم سکھایا گیا، آپ کہو تو میں پڑھوں. یہ جادو کا دم ہے سورہ یونس کے اندر، 10واں سورہ ہے اور 82 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما، پس جب، القوا، ڈالا انہوں نے رسیوں کو، جب انہوں نے رسیوں کو ڈالا اور وہ سانپ بن گئیں، تو قال موسیٰ، موسیٰ بولے، ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے. ما جئتم بہ السحر، یہ جو تم لائے ہو یہ تو جادو ہے، یہ تو جادو ہے یہ جو تم لائے ہو. ان اللہ سیبطلہ، شک نہ کرنا اللہ اسے باطل کرے گا، ختم کر دے گا اللہ اسے. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کا کام تو نہیں چلنے دیتا. یہ ہے جادو کا دم. اب جو میں پڑھنا چاہتا ہوں وہ آیت اگلی ہے. اللہ فرماتا ہے وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اللہ حق کو حق کرتا ہے اپنے کلمے کے ذریعے سے. اب تمام مفسرین نے کہا یہاں موسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. ٹھنڈا بولے ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہاں موسیٰ اللہ کا کلمہ ہے. اب پتہ چلا قرآن کہہ رہا ہے جناب آدم اللہ کا کلمہ ہے، جناب نوح اللہ کا کلمہ ہے، جناب شیث اللہ کا کلمہ ہے، جناب یعقوب اللہ کا کلمہ ہے، جناب اسماعیل اللہ کا کلمہ ہے، جناب اسحاق اللہ کا کلمہ ہے، جناب یوسف اللہ کا کلمہ ہے، جناب ادریس اللہ کا کلمہ ہے، جناب الیاس اللہ کا کلمہ ہے، جناب عزیر اللہ کا کلمہ ہے، جناب ابراہیم اللہ کا کلمہ ہے، جناب صالح اللہ کا کلمہ ہے، جناب شمویل اللہ کا کلمہ ہے، جناب ایوب اللہ کا کلمہ ہے، جناب داؤد اللہ کا کلمہ ہے، جناب ذوالکفل اللہ کا کلمہ ہے، جناب سلیمان اللہ کا کلمہ ہے، جناب شعیب اللہ کا کلمہ ہے، جناب لوط اللہ کا کلمہ ہے، جناب ہارون اللہ کا کلمہ ہے، جناب ہود اللہ کا کلمہ ہے، جناب یحییٰ اللہ کا کلمہ ہے، جناب آپ میرا امتحان لے رہے ہیں جو چپ بیٹھے. پتہ چلا ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے، ہر نبی اللہ کا کلمہ، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے. بیٹا میں نہیں پڑھ سکتا، ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے. اچھا تو یا اللہ ان کلموں کی شان کوئی نہیں لکھ سکتا؟ اللہ فرماتے نہیں، وہ تو کلمات کی بات ہے. اللہ ہر نبی تیرا کلمہ ہے تو پھر کلمات کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو ہر نبی کو میرا کلمہ مان گئے ہو تو مصطفیٰ میرا کلمات ہے، مصطفیٰ میرا کلمات ہے. اللہ یہ کلمے اور کلمات میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کلمہ بنا کر میں فرشتوں سے کہتا ہوں سجدہ کرو. کلمے کے سجدے میں میں ملائکہ کے ساتھ نہیں آتا، لیکن اگر بات کلمات کی آ جائے تو میں صرف فرشتوں کو درود کا نہیں کہتا، بلکہ درود میں کلمات کے خود بھی فرشتوں کے ساتھ. میں جیو جسے سمجھ آئی ہے میں پھر پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا کلمہ اسے کہتے ہیں جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے، جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے، جس کا سجدہ شروع ہو اور ختم ہو جائے، جس کا سجدہ شروع ہو کر ختم ہو جائے وہ میرا کلمہ ہے. جس کا درود شروع ہو کبھی ختم نہ ہو وہ میرا کلمہ. بھائی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں کیسے آگے پڑھوں گا؟ اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور كَذَلِكَ اسی طرح، نُری ہم، ری دکھاتے ہیں، ملک ابراہیم اپنے کلمے کو، ملکوت السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت ہم اپنے کلمے کو دکھاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جسے کائنات دکھائی جائے وہ میرا کلمہ ہے، جسے کائنات دکھائی جائے وہ میرا کلمہ ہے، جسے کائنات
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جسے کائنات دکھائی جائے وہ کلمہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جسے بٹھا کے سامنے بنائی جائے وہ میرا کلمہ۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، میرے دو کلمے کعبے کی دیواریں بلند کرتے ہیں، جو کعبے کی دیواریں بلند کرے وہ میرا کلمہ ہے، جو کعبے کی دیواریں بلند کرے وہ میرا کلمہ ہے۔ پر قد نرا تقلب وجهك فی السماء، جو نظر اٹھا کے کعبے کو قبلہ کر کے اس کی عزت بلند کرے وہ کلمات ہے۔ جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتا ہے لا تخزنی یوم یبعثون، ابراہیم مجھے کہتے ہیں اللہ میری عزت رکھنا۔ لا تخزنی یوم یبعثون، ابراہیم مجھے کہتے ہیں اللہ میری عزت رکھنا۔ لا تخزنی یوم یبعثون، میرا کلمہ ہے جو مجھے کہتا ہے مجھے رسوا نہ ہونے دینا، مجھے رسوا نہ ہونے دینا۔ قیامت والے دن میرا بھرم رکھنا، میری عزت رکھنا، میں رسوا نہ ہو جاؤں۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے زبان سے کہے میں رسوا نہ ہو جاؤں وہ میرا کلمہ ہے۔ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جسے میں کہوں میں تیرے کسی غلام کو بھی رسوا نہیں ہونے دوں گا وہ میرا۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ دیکھیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي۔ ابراہیم مجھے کہتے ہیں مجھے محفوظ رکھ، وَبَنِيَّ میری اولاد کو محفوظ رکھ، ان نعبد الاصنام بتوں کی پوجا سے، انما المشرکون نجس یہ شرک نجاست ہے۔ ابراہیم میرا کلمہ وہ ہے جو مجھے کہتا ہے میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ، میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ، میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ۔ اللہ فرماتا ہے جو مجھے کہے میری اولاد کو نجاست سے محفوظ رکھ اسے کلمہ کہتے ہیں۔ پر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میں نجاست سے کہوں خبردار ان کی اولاد کے قریب نہ جانا، یہ میرا کلمات ہے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، ابراہیم نے مجھے کہا اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال دے، اللہ لوگوں کے دلوں میں میری اولاد کا پیار ڈال۔ اللہ فرماتا ہے میرا کلمہ وہ ہے جو اپنی اولاد کا پیار مانگ رہا ہے، لیکن قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جس کی اولاد کا پیار خدا مانگے وہ کلمات۔ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ میرے کلمے ہو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ آپ میرے کلمے ہو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ آپ میرے کلمے ہو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں قرآن پڑھ رہا ہوں آگے کیسے چلوں اگر آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں تو؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، اللہ جی یہ میرا ڈنڈا ہے، پھینک دو سانپ بن جائے گا۔ ایک چھوٹی جس کے لیے سانپ بنے وہ میرا کلمہ ہے، پورا درخت جس کے لیے چل کے آئے وہ میرا کلمہ۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، میں نے موسیٰ سے کہا آپ میرے کلمہ ہو، آپ نے معراج کرنا ہے؟ موسیٰ نے کہا اللہ میں نے معراج کرنا ہے۔ جا آ جانا اتنے بجے فلانی جگہ پر،
میں قرآن پڑھ رہا ہوں، فلانی جگہ پر اتنے بجے آ جانا. اللہ فرماتا ہے وقت اور جگہ بتا کر جسے کہوں معراج کے لیے آ جانا، وہ میرا کلمہ ہے. بستر سے جسے لینے آؤں وہ میرا کلمہ. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. دیکھیں فیصلہ آباد والوں، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ فرما رہا ہے یا داؤد لا تتبع الہوا، اے داؤد اپنے وجود کو میری مرضی سے چلایا کرو. جسے میں کہوں اپنے جسم کو میری مرضی سے چلاؤ وہ میرا کلمہ ہے. پر وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، جس کی زبان بھی میری مرضی کے بغیر نہ چلے. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. اچھا بھائی میں آگے چلتا ہوں. اللہ فرما رہا ہے، سنو، اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، دیکھو میرا کلمہ ابراہیم ہے، اس کا ذکر تم کر لیا کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اسماعیل میرا کلمہ ہے، اس کا ذکر تم کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ، ادریس میرا کلمہ ہے، اس کا ذکر تم کرو. ہر کلمے کا ذکر تم کرو. پر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محمد کا ذکر ہم خود بلند کریں گے. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. دیکھو والے سلیمان ریحا غدوہا شہر و رواہا شہر، اللہ فرماتے 12 گھنٹوں میں بغیر پٹرول کے اپنے ہیلی کاپٹر پر جو مہینے کا سفر کر رہا ہے وہ داؤد کا بیٹا سلیمان میرا کلمہ ہے. نہیں مزہ آیا، پھر پڑھوں گا. والے سلیمان ریحا غدوہا شہر و رواہا شہر، 12 گھنٹے میں جو مہینے کا سفر کرے وہ میرا کلمہ ہے. 12 گھنٹے میں مہینے کا جو سفر کرے، 12 گھنٹے میں جو مہینے کا سفر کرے وہ میرا کلمہ ہے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، خربوں میلوں کا سفر جو پلک جھپکنے سے پہلے کرے. بھئی میں نہیں سمجھا سکا. دیکھیں کچھ بندے چپ رہ گئے، میں نہیں آگے پڑھوں گا. آپ کھڑے ہوں. ایک بندہ بھی چپ نظر آیا، ممبر چھوڑ کر چلا جاؤں گا. ادھر منہ کر کے نعرہ لگائے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. جیتے رہیں. دیکھیں میں سورہ بقر کی طرف چلتا ہوں، یہ دوسرا سورہ ہے. میں 35 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، اے آدم اپنی گھر والی کے ساتھ آرام کرو جنت میں. اللہ نے اپنے کلمے سے کہا یا آدم، یا آدم، یا آدم. اللہ یا آدم کہتا ہے، اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا کہتا ہے، اللہ یا موسیٰ انی ان اللہ کہتا ہے، اللہ یا نوح انہو لیسا بأہلک کہتا ہے، اللہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض کہتا ہے، اللہ یا ابراہیم قد صدقت رؤیا کہتا ہے. اللہ ہر کلمے کے ساتھ یا لگاتا ہے. یار اگر وہ اللہ ہو کہ ہر کلمے کے نام کے ساتھ یا لگائے تو کچھ نہیں ہو رہا، تو ہم کلمات کے ساتھ لگائیں تو کیا حرج. بھائی جیو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. چلو میں آگے پڑھتا ہوں. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، آدم اپنی زوجہ کے ساتھ آرام سے رہو، جنت میں سکون کرو. وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا، وَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو دل کرے کھاؤ، جہاں سے دل کرے کھاؤ. لیکن آدم جی اللہ آپ میرے کلمہ ہو، لا تقرب هذه الشجرة، اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا. اب آگے اللہ فرماتا ہے فَأَذَلَّهُمُ الشیطان، شیطان آیا، اس نے آدم کو ذلہ کیا. فَنَسِيَ آدَمَ، آدم بھول گئے. بھول جانا آدم کی فطرت ہے، آدم کی فطرت ہے بھول جانا. آدم سے بھول ہو گئی، وہ کھانا دانا کھا لیا. اب اللہ نے فرمایا اخرجہما مما کانا فیہ، دونوں میاں بیوی جنت سے نکلو اور زمین پر چلے جاؤ. اب اللہ فرماتا ہے 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 100 سال نہیں، 350 سال میرا کلمہ روتا رہا. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. آپ نے کہنا ہے تو میں نے آگے قرآن پڑھنا ہے.
اللہ مجھے معاف کر دے. 350 سال تک میں نے اپنے کلمے کو, نہیں فاروق صاحب میری طرف دیکھیں, 350 سال تک, 350 سال تک میں نے اپنے کلمے کو معاف نہیں کیا. تو ایک دن کیا ہوا, اللہ کیا ہوا, فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ. ایک دن آدم نے میرے سامنے کلمات کو رکھا, اور کلمات کو رکھ کے کہنے لگا اللہ تجھے کلمات کا صدقہ, اللہ تجھے کلمات کا صدقہ. میں نے فوراً آدم کو معافی دی تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے آدم کو معافی کلمات کے صدقے میں ملی. وہ شفیع اللہ ہو گئے, ابراہیم خلیل اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, اسحاق حبت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, اسماعیل ذبیح اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, الیاس حکمت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ایوب صبیر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, داؤد خلیفت اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ذوالکفل ذکی اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, زکریا وارث اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, سلیمان تاج اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, شعیب ناصح اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, صالح قریب اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, عزیر ناصر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, لوط سلیم اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, موسیٰ کلیم اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, نوح نجی اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ہارون معین اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, ہود عامر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یحییٰ خاشع اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یسع ذاکر اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یعقوب حزین اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے, یوسف جمیل اللہ کلمات کی وجہ سے ہو گئے. اللہ فرماتا ہے زمانے والوں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ آئی, یہاں تو نبیوں کو محمد کا صدقہ مل رہا ہے, یہ فیصل آباد کے مولوی کس کھیت کی بولی ہے. تھکا ہوا ہوں, پڑھ نہیں سکتا آج, جیسا ہے قبول کر لو. پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ, پوری کائنات کی لکڑی اگر کلمے ہو جائیں, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ, 7 سمندروں کی سیاہی ہو جائے, اب حرما نافذت کلمات اللہ, ختم ہو جائیں گی ساری کلمے اور سیاہیاں, محمد کی شان تو ختم نہیں ہو. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کو, حضور اللہ کے کلمات ہیں. پھر سے کہوں گا حضور اللہ کے کلمات ہیں, نہیں میں آگے چل سکتا. حضور اللہ کے کلمات, ہر نبی کو مصطفیٰ کا صدقہ ملا. ہر نبی کو مصطفیٰ کا صدقہ. ہر نبی سے پہلے کلمات موجود تھے, آدم سے پہلے کلمات موجود تھے. کلمات آدم سے پہلے ہیں. آدم کی تو گارے میں مٹی مکس نہیں ہوئی تھی, کلمات موجود. دیکھیں زمانہ سوشل میڈیا کا ہے, بڑا فاسٹ زمانہ ہے, کوئی بندہ بھی آپ کے سامنے قرآن پڑھ سکتا ہے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, verily we created the man from the mixed sperm drops. ہم انسان کو ماں اور باپ کے وسیلے سے تخلیق کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے ماں باپ کے بغیر بندہ بنتا نہیں. آپ کہتے ہیں محمد ماں سے بھی پہلے تھے, آپ کہتے ہیں محمد باپ سے بھی پہلے تھے, حضور ماں اور باپ سے بھی پہلے تھے. قرآن کہتا ہے ماں باپ کے بغیر انسان بنتا نہیں. آپ کہتے ہیں ابھی کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے, ابھی کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے, ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے, ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا حضور تھے. ماں باپ کے بغیر تو کوئی بن ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو کوئی آیت پڑھا کر کہے ماں باپ کے بغیر کوئی نہیں بنتا, اسے کہنا آدم کی ماں دکھا دو, عیسیٰ کا باپ دکھا دو.
آئے اگر وہ کہے نہیں یہ تو بغیر ماں باپ کے بنے ہیں تو پھر ہاتھ جوڑ کر اسے کہنا قبلہ آپ کلموں پر یقین کرتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو میں کیسے آگے پڑھوں؟ دیکھیں بات نبیوں کی نہیں، ان اللہ کے جو کلمات. اوے کاکا، اوے بچے، چھوٹے بچے، میں بڑی محنت کر رہا ہوں بچے، آپ اس طرح نہیں کرو. میرا پتر توجہ کرو بات کی طرف، آپ کی عمر نہیں ہے، آپ کو تو پتہ نہیں بات کیا ہو رہی ہے. اللہ کے کلمات کو رکھو سائڈ پر. یہ جو ایک ایک کلمہ ہے، ان کے جو آستانے کے جانور ہوتے ہیں نا، ماں باپ تو ان کے بھی نہیں ہوتے. آپ پریشان ہیں، مجھے قرآن پڑھنا ہے. بندے ایک اللہ کے کلمے کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے اے سالے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر اس پتھر میں سے اونٹنی نکلے تو. جسے سمجھ آئیے چپ کیوں رہ گیا ہے یار؟ اب حضرت صالح نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا نبوت کا دعویٰ تو نے کروایا ہے، بندے مجھے کہتے ہیں پتھر میں اونٹنی نکال. اللہ نے فرمایا نکال لیتے ہیں، پہلے بلا انہوں نے جنہوں نے سوال کیا ہے، پھر بلا انہیں جو سوال کے پیچھے کھڑے ہیں، سارے کٹھے کر لیے ہیں مالک اب نکال دے. فرمایا نہیں نکالوں گا. سالے اشارہ کر کہاں سے نکالنی ہے. پروردگار اونٹنی تو نے نکالنی ہے، جہاں سے مرضی نکال دے. نہیں سالے قیامت تک یہ آیتیں پڑھی جانی ہیں ممبر پر. اشارہ کر میں اونٹنی کہاں سے نکالوں. اور سالے سن، کسی نیلے پتھر کی طرف کر، چٹے کی طرف کر، کالے کی طرف کر، اندر سے خشک کر تار پر کر، جدھر تو اشارہ کرے گا تو نے اشارہ کرنا ہے. وہ جیسا بھی ہوا رنگ ہم لگا دیں گے. کیسے پتا چلے گا کہ جیسا مرضی ہو اللہ والوں کا اشارہ ہو جائے تو اللہ رنگ لگا دیتا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات کی. جن کے جانور نطفوں سے نہیں بنتے تم ان کے بارے میں سوچتے ہو کہ ماں باپ کے بغیر کیسے بن گئے ہیں. نہیں، میں ایک منت کرتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں. اللہ بادشاہ تو محمد عربی کو بنانا چاہتا ہے سب سے پہلے تو ان سے پہلے ماں پیدا کر دے، سات باپ پیدا کر دے، انہیں ماں باپ سے پیدا کر دے. اس میں حرج کیا ہے؟ اللہ سورہ نجم میں ارشاد فرماتا ہے، یہ 53 نمبر سورہ ہے اور 32 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ. جب تم باپ کے شلم میں سے نکل کر ماں کے رحم میں آتے ہو، لا تزکوا انفسکم، تو تم پاک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی پاک نہیں ہو. ماں کے رحم میں تم پلید ہوتے ہو. اور واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. لیکن جب تم ماں کے رحم میں سے باہر دنیا پر آتے ہو تو جاہل اور ان پڑھ ہوتے ہو، اور تمہاری وجہ سے تمہاری ماں 41 دن پلید رہتی ہے. خود بھی پلید ہوتے ہو، ماں بھی پلید ہوتی ہے. جس کمرے میں آ جاتے ہو اس کمرے میں بھی عبادت نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ چھلے والا کمرہ زچے بچہ کی وجہ سے پلید ہو گیا ہے. اللہ فرماتا ہے اب تمہیں سمجھ آئیے، ماں اور باپ سے بننے والا ماں کے رحم سے پلید شروع ہوتا ہے اور اینڈ تک پلید ہی رہتا ہے. لیکن میرا کلمات جس کمرے میں اپنی ماں کی گود میں آئے اس کمرے کو کعبہ سجدہ کرتا ہے. بھائی جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ حضور کلمات ہیں، کلمات اپنے وجود میں نہ ماں کا محتاج ہے. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے میرے ساتھ. ہاں حضور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، سب سے پہلے بنایا، لیکن سب سے اینڈ پر بھیجا. اللہ تو نے اینڈ پر بھیجنا تھا نا تو اینڈ پر بنا لیتا، پہلے کیوں بنایا؟ آپ مجھے کہیں گے تو میں آگے قرآن پڑھوں گا. تو نے سب سے اینڈ پر بھیجنا تھا تو سب سے اینڈ پر بنا لیتا، پہلے کیوں بنایا؟ اب آپ مجھے بتائیں
کہ مجھ سے اگر کوئی پوچھے شاہ جی اس محفل پاک میں سٹیج پہلے لگا کہ ساؤنڈ پہلے لگا، میں نہیں بتا سکتا، یہ تو وہ بتائے جو پہلے آیا. جیسے سمجھ آئی چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے جن. دیکھیں مجھے اگر آپ پوچھیں کہ یہاں سب سے پہلے سٹیج لگا کہ ساؤنڈ لگا، میں نہیں بتا سکتا، یہ وہ بتائے جو سب سے پہلے آیا. یہاں سب سے پہلے کیا ہوا وہ بتائے جو سب سے پہلے آیا. نہیں میں آگے قرآن کیسے پڑھوں، آپ تو چپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں سب سے پہلے کیا ہوا وہ بتائے جو سب سے پہلے آیا. سورہ کا نام نساء ہے، چوتھا سورہ، آیت کا نمبر 41 ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیفا، وہ کیسا وقت ہوگا، اذا جب، جئنا ہم لائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت کو اس کے گواہ کے ساتھ. آگے آگے نبی ہوگا، پیچھے پیچھے امت ہوگی. ہم امت کا فیصلہ نبی کی گواہی پر کریں گے، اس لیے کہ نبی کو پتا ہے کون کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، کیا ہوا، سب کچھ نبی نے دیکھا. اس لیے ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے سکتا ہے اور ہم اس سے اپنی ہی امت کی گواہی لیں گے. آدم سے نوح کی امت کا نہیں پوچھا جائے گا، ابراہیم سے اسحاق کی امت کا نہیں پوچھا جائے گا. ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا، لیکن جب سارے نبی اپنی امت کی گواہی دے لیں گے وَجِئْنَا بِكَ، تو ہم مصطفیٰ کو لائیں گے. ہم مصطفیٰ کو لا کر کہیں گے الا ہؤلاء شہیدا، میرا حبیب آدم سے گواہی شروع کرو، نوح کی بھی دو، ان کی امت کی بھی دو، ابراہیم کی بھی دو، ان کی امت کی بھی دو. اے میرا حبیب آپ ایک ایک کلمے اور اس کی امت کی گواہی دو، پھر اپنی امت تک قیامت تک آنے والوں کی گواہی دو، تاکہ آج فیصلہ آباد والوں کو پتا چلے میں نے محمد کو پہلے کیوں بنایا تھا. آئے جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہا، میں نے مصطفیٰ کو پہلے کیوں بنایا تھا. امتوں کا فیصلہ ہے نبیوں کی گواہی پر. اب تھک گئے ہیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، جانے دے مجھے، میں بڑا تھکا ہوا ہوں. آپ ٹھنڈا بول رہے ہیں میرے سامنے. نہیں یہ نعرہ نہیں ہے یار، یہ نعرہ نہیں ہے، یہ بالکل نعرہ نہیں ہے. نہیں یہ ٹھنڈا نعرہ ہے، میں اس سے پڑھ ہی نہیں سکتا بھائی. آئیے، لیکن محمد آپ نبیوں کی گواہی دیں گے. نہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی. نبی معصوم ہیں، ان کو گواہی کی کیا ضرورت ہے. اللہ ابراہیم کو جنت جانے دے، وہ تو لاکھ نبی کا باپ ہے. اللہ فرماتا ہے ابراہیم پاؤں نہیں ہلانا جب تک محمد کی گواہی نہ آ جائے. بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. دیکھیں میں روایت نہیں قرآن کی آیت پر بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے یوسف قدم نہیں ہلانا جب تک محمد کی گواہی نہ آ جائے. شیخ صاحب یہ معصوم نبی ہیں، ان کو گواہی کی کیا ضرورت ہے جنت جانے کے لیے. اللہ فرماتا ہے قیامت کے قریب مولویوں نے منبر پر بیٹھ کے کہنا ہے توجہ سے نمازیں پڑھو، دھیان سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، دین کے کام کرو، نیک عمل کرو، عمل تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے. میں اللہ تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں زمانے والوں، نبیوں کی نبوتیں انہیں نبوت کے باوجود بھی محمد کے بغیر جنت نہیں جانے دے رہی. بھائی کیسے اگلا جملہ پڑھوں؟ جب ان نبیوں کی نبوتیں مصطفیٰ کے بغیر انہیں جنت نہیں جانے دے رہی تو تمہاری نمازیں مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر تمہیں جنت کیسے دے دیں گے؟ حضور اللہ کے کلمات ہیں، سرکار اللہ کے کلمات، سرکار اللہ کے کلمات. ہر نبی اللہ کا کلمہ ہے لیکن حضور اللہ کے کلمات ہیں. اب اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرا محبوب وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِ سَبْعَةٍ
اب حرما نفدت کلمات اللہ، مصطفیٰ 7 سمندر ختم ہو جائیں گے اور کائنات میں ساری لکڑی کی کلمیں گھس جائیں گی، تیری شان تو ختم نہیں ہو۔ میں تھک گیا، اب مجھے اجازت بخشیں، میں زندہ رہا تو پھر کبھی آؤں گا، نہیں بس اتنا ہی آج کافی۔